मुल्तमिस हूँ शहर हैदराबाद के नौजवान आलिम दीन खतीब संजीदा बयां मौलाना हाफिज कारी अहसन बिन मोहम्मद अल-हुमूमी साहब खतीब शाही मस्जिद बाग़ आमा से कि वो अज़ीमुश्शान जलसे आम को मुखातिब फरमाएं। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. پر جلوہ فروز حیدرآباد عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قبلہ آج کے ایک جلسے سے مخاطبت کا شرف حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے بیرونی مہمان عالم دین، علماء کرام، مشائقین عظام اور کلہن مجلس اتحاد المسلمین کے عظیم رفقاء اور قائدین، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالسلام کا یہ اجتماع جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہندوستان کا ایک تاریخ ساز اجتماع ہوتا ہے۔ یہ جلسہ سال تمام کے لیے مسلمانوں کو ایک لائحہ عمل دیتا ہے۔ یہ جلسہ صرف ایک رات کا جلسہ تو ہوتا ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کی موجودہ اور آئندہ آنے والے تمام حالات پر بڑی قیمتی باتیں اور بڑی نصیحتیں یہاں سے ملتی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذکر ہمیں اللہ رب العزت نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ مسلمانوں قیامت تک جس حالت میں بھی تم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہیں ایک بہترین نمونہ عمل ملے گا کہ مسلمان جب عروج کے دور میں ہو تو کیسے چلنے چاہیے، مسلمان جب زوال پذیر ہو تو ان کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کرنی چاہیے، مسلمان کسی ملک کے اندر آرام اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہو تو اس کے لیے کون سی باتوں کو ترجیح دینا ہے، اور اگر کسی ملک میں وہ اسٹرگل کر رہا ہو، اس کے لیے روز بروز مختلف چیلنجز پیش آ رہے ہو تو کیا کرنی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بڑے واضح انداز میں رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں تیار کرتی ہے۔ آج کا یہ جلسہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اس موڑ پر اور سن 2024 اور 25 کے درمیان ایک ایسے موقع پر یہ منعقد ہو رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو تقریباً 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ 1500 سال ہم یہ گزار رہے ہیں 2024 سے 2025 تک۔ ہمارا ضمیر، ہمارا دل اس وقت ہم سے سوال کرتا ہے کہ آج سے مکمل 1500 سال پہلے اسی ماہ ربیع المنور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی انتہائی گھٹا ٹوپ تاریکی میں تشریف لائے تھے، اور اپنی محنتوں کے ذریعے اور اپنی زبردست کوششوں کے ذریعے پروردگار عالم کی مدد کے ذریعے پوری دنیا کو روشن فرما دیا، اور ایک انتہائی روشن اور تابناک دین دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ تو آج ٹھیک 1500 سال گزرنے کے بعد امت مسلمہ سے اس زمانے کا مؤرخ پوچھ سکتا ہے اور تاریخ لکھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ بتاؤ تمہارے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے جب اس دنیا سے پردہ فرمائے، حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اس وقت جتنے مسلمان تھے ان کے ایمان کی کیفیت اور ان کا مقام کیا تھا، اور آج 1500 سال بعد تم جائزہ لے کر بتاؤ کہ تم کہاں ٹھہرے ہو اور دنیا کے اندر تمہارا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی اس تقریر میں میں 2 اہم پہلوؤں پر آپ کو توجہ دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہندوستان اور اس جیسے ممالک جہاں پر جمہوریت ہے، وہاں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے جو مختلف پہلو ہے، اس میں مکی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء فرماتے ہیں کہ اہل ہندوستان کے لیے لائحہ عمل مکی دور ہے۔ اور مکی دور کی جھلک آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی پوری سوسائٹی میں صادق الامین کہہ کے پکارے جاتے تھے، پوری سوسائٹی میں سب سے محبت کرنے کیے جانے والے شخص کہلاتے تھے، ایمان کا اعلان کرنے کے بعد سوسائٹی ان کی دشمن ہوئی، دوست بھی ان کے دشمن ہوئے، یہاں تک کہ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو چھپا لیا۔ کئی سال دار ارقم میں رہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے کعبے کے سائے تلے، ان کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے کے سائے تلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، اوجڑی ڈالی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کے اندر کپڑا ڈال کر گلے مبارک کو گھونٹ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہ ظلم ہوا، ظلم بڑھتا گیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا، اور اس کے بعد بھی ظلم بڑھتا گیا۔ سوشل بائیکاٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، پھر ظلم بڑھتا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیفیں دی گئی، مؤرخ اور سیرت نگار اس کو لکھتے لکھتے اس کے ہاتھ تھراتے ہیں۔ کوئی مقرر یا کوئی عالم دین طائف کے حالات پڑھتا ہے تو اس کے آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت زید بن حارثہ فرماتے کہ طائف کے لوگ حضور پر پتھر برساتے، پتھر سے حضور خون آلود ہو کر کے خون رستے رستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقاہت کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتے،
تو طائف کے اوباش نوجوان آ کر کے ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے۔ عزیزان گرامی، طائف سے واپس آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکے میں داخل ہونے کے لیے ممانعت کر دی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے کی سرزمین سے کوئی اور سرزمین تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مینا کے میدان میں حج کے موقع پر جاتے ہیں، ایک ایک خیمے میں داخل ہو کر کے دوسرے ملک کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضور جب تشریف لے جاتے ہیں تو پیچھے ابو لہب آتا ہے، حضور دعوت دین دے کر باہر نکلتے ہیں تو وہ حضور کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ 15 مختلف ملکوں کے لوگوں سے حضور بات کرتے ہیں اور 15 کے 15 کو حضور واپس نکلنے کے بعد ورغلا دیتا ہے ابو لہب۔ مدینے کے چند لوگ ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور دین کی دعوت وہ قبول کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب آتے ہیں تو تقریباً 12 لوگوں کو لے کر آتے ہیں جو بیعت عقبہ اولا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر کو روانہ فرماتے ہیں کہ مصعب جاؤ اور مدینے والوں کو پڑھاؤ۔ 1 سال میں حضرت مصعب بن عمیر حضور کو آ کے رپورٹ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام پورے مدینے کو مسلمان کر دیا ہے سوائے 3 گھر کے، اب آپ چلے مدینے طیبہ۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مدینے سے تقریباً 70 سے زائد لوگ آئے۔ اب یہاں غور فرمائیں، حضور مدینہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ مدینہ حضور گئے تو طلع البدر علینا سے حضور کا استقبال ہوا، لیکن مسلمانوں سنو، جب حضور مدینہ جا رہے تھے تو مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، مکے کی 53 سالہ زندگی چھوڑ کر کے جا رہے تھے، اپنے وطن عزیز کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، روئے زمین کا سب سے عظیم مقام چھوڑ کر کے جا رہے تھے۔ اور کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کو جا رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں معاہدہ ہو رہا ہے، معاہدے کے اندر حضرت عباس ابن عبد المطلب جو ابھی ایمان نہیں لائے، حضور کے چچا ہے، ساتھ آتے ہیں، آ کر مدینے والوں سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مدینے والوں سنو، تم میرے بھتیجے کو لے جانا چاہتے ہو، لیکن سنو مکے کے اندر بڑی مخالفتیں ضرور ہے، اس کے باوجود ان کا خاندان ان کی حفاظت کیا ہے اور آئندہ بھی ان کی حفاظت کرنا جانتا ہے، یہ ہمارے اوپر بار نہیں ہے، لیکن اگر تم لے جا رہے ہو تو لے جا کر اگر تم ایسے ہی چھوڑ دو گے تو پھر اس کا کون ذمہ دار؟ اور حضرت عباس پوچھتے ہیں کہ مدینے والوں تمہیں معلوم ہے، اے حیدرآباد کے نوجوانوں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں مدینے والے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت عباس پوچھتے ہیں کہ مدینے والوں تم جس ذات کا ہاتھ پکڑ رہے ہو تو کیا سمجھ رہے ہو کہ مخمل کے قالین بچھائی جائے گی؟ نہیں، عرب و عجم تمہارا دشمن ہو جائے گا، مشرق و مغرب سے تمہارے اوپر فوجیں حملہ کرنے آئے گی، تمہاری دشمنی ہوگی۔ عزیزان گرامی، وہ مدینے والے حضور کی طرف رخ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ بات آپ بھی فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو عباس صحیح کہہ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ تم میرے سے کس بات پہ معاہدہ کرتے ہو؟ انہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور اپنا وطن بدل رہے ہیں، مدینہ آباد ہونے جا رہا ہے، حضور مکے کی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ معاہدے کے درمیان حضور پوچھتے ہیں کہ دیکھو میں کچھ اور نہیں پوچھتا یہ ہوں کہ جن چیزوں سے تم اپنی بیوی اور بچوں کو روکتے ہو، یعنی اپنے بیوی اور بچوں اور اپنے خاندان والوں کی جیسی حفاظت کر سکتے ہو، کیا میری ویسی حفاظت کرو گے؟ عزیزان گرامی، حضرت براء تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات اگر یہ ہے کہ اگر اپنے بیوی اور بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں تو پھر ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت اپنے باپ اور اپنے بیوی بچوں سے زیادہ کریں گے۔
یہ کہنا تھا. حضرت ابو الہیثم وہاں پر تھے. وہ اٹھ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی آپ کے لیے مدینے کے جو یہودی ہیں ان سے اپنا معاہدہ توڑ کر آ رہے ہیں. اب مدینے میں آنے کے بعد آپ کے حالات بدل جائیں گے، فتوحات آئیں گے، تو یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر حضور فرماتے ہیں الدم الدم والہدم کالہدم انا منکم وانتم منی احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. سنو مدینے والو، میں جب کسی کا ہو جاتا ہوں، جب کوئی مجھ سے اپنے خاندان سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے تو اس کا خون میرا خون ہو جاتا ہے، میں اس کا اور وہ میرے ہو جاتے ہیں. جو تم سے لڑے گا میں ان سے لڑوں گا، جو تمہارے ساتھ اچھا رہے گا میں ان کے ساتھ اچھا رہوں گا. عزیزان گرامی، پھر آگے بات ہوتی ہے. حضرت عباس، یہ ایک عباس حضور کے چچا تھے، دوسرے ایک عباس انصاری تھے. وہ اٹھے اور پھر لوگوں نے ہاتھ بڑھا کر حضور سے بیعت کرنا چاہی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سنو اور کان کھول کر سنو، تم حضور پہ بیعت کرنا چاہ رہے ہو نا، تو اس بیعت کی وجہ سے تمہارے بڑے بڑے خاندان کے رئیس، رؤساء اور شرفاء قتل کر دیے جائیں گے، تمہارے مال لوٹ لیے جائیں گے، تمہارے کاروبار ختم ہو جائیں گے. کیا تم اس بات سے واقف ہو؟ اللہ اکبر. مسلمانوں سنو، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. یہ سوال حضور جب مدینہ جا رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے کہ تم بیعت کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کی وجہ سے دنیا تمہاری دشمن ہوگی، تمہارے شرفاء کو مار دیا جائے گا، تمہاری دولت لوٹ لی جائے گی. کیا اس کے دیکھ کر کے تم محمد کو چھوڑ دو گے؟ اللہ اکبر. انصاری صحابہ جوش میں آ کے ٹھہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تلواروں کے گود میں پلے ہیں، ہم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارے شرفاء، ہمارے آباء و اجداد کی گردنیں کٹ جائے گی، ہمیں منظور ہے. ہماری مال و دولت لٹ جائے گی، ہمیں منظور ہے. عزیزان گرامی، میں یہ بیعت عقبہ ثانیہ کی یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں. آج ہندوستان کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تھوڑی بہت آزمائشوں کے ساتھ پت جھڑ کے موسم کی طرح ہمارے بڑے بڑے لوگ کمپرومائزنگ کے موڈ پہ آئے ہوئے ہیں، اپنی تمام چیزوں کے یعنی فروخت کر رہے ہیں اور کسی طریقے سے دشمنوں سے خفیہ معاہدات کر رہے ہیں، اور پھر اس لیے کہ وہ اسٹرگل نہیں کرنا چاہتے، اسلام کے نام پر مشکلات اٹھانا نہیں چاہتے. جب کبھی اسلام پہ مخالف حالات آتے ہیں، اسٹرگل کا دور آتا ہے، لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹ جاتا ہے، جا کر کے خفیہ مفاہمتیں ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنا نبی مانتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اگر آپ امیدوار ہو، تو حضور سے وہ بیعت کرنا ہوگا جو بیعت مدینے والے کرتے تھے. اس وقت وہاں بیعت عقبہ ثانیہ والوں نے اعلان کیا اور کہا کہ ہماری بیعت عورتوں کی بیعت کی طرح نہیں ہے، جس کے اندر 5 وقتہ نمازوں کی بیعت کی جاتی ہے، جس کے اندر صرف نماز روزے کی بیعت کی جاتی ہے. ہماری بیعت مردانہ وار بیعت ہے. ہم حضور سے بیعت کرتے ہیں، گردنیں کٹانے کی بیعت کرتے ہیں، گھر لٹانے کی بیعت کرتے ہیں، اولادوں کو حضور کے نام پر قربان کرنے کی بیعت کرتے ہیں. عزیزان گرامی، چنانچہ صحابہ نے کیسی مثالیں پیش کی، آپ اندازہ فرمائے. حضرت صہیب رومی ہے، یہ آج کے ہندوستان کے نوجوانوں کو سننی چاہیے. صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں آئے، غلامی کی حالت تھی، بڑا واقعہ ہے، آزاد ہوئے، کاروبار کیا، بہت پیسہ کمایا، دولت کمائی، سونا چاندی ان کے پاس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر جب مکہ مدینہ طیبہ چلے گئے تو حضرت صہیب رومی بھی ہجرت کا ارادہ فرمائے، اور مکے والے کسی کو مکے سے مدینہ جانے نہیں دیتے تھے.
حضرت صہیب رومی رات کے اندھیرے میں چھپ کر نکل گئے. کچھ دور گئے تو ان کو اندازہ ہوا مکے والے آئے اور حضرت صہیب رومی کو گھیر لیا. حضرت صہیب ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور تیر نکال کر کہا کہ لوگوں سنو، اگر تم مجھے لڑنا چاہتے ہو تو تمہیں معلوم ہے کہ میں تیر انداز بڑا سخت ہوں. اگر میں تیر اندازی کروں گا تو تم میں سے کئی لوگ مر جائیں گے. پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، مجھے محمد کے غلامی سے مت روکو، ان کے قدموں میں جانے سے مت روکو. اللہ اکبر. یہ واقعہ صرف واقعات نہیں ہے، ان واقعات کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں. حضرت صہیب رومی سے انہوں نے کہا کہ صہیب، جب تم مکہ آئے تھے تو تم فقیر تھے، غلام تھے. مکے سے جا رہے ہو تو کروڑوں کی دولت لیے جا رہے ہو. اگر تو وہ سوچتے تھے کہ دولت ان کے دل میں ہے، ہم ان کی دولت چھین لیں گے تو صہیب دولت کی خاطر رک جائیں گے. انہوں نے بہت بڑی مانگ کی اور کہا کہ صہیب اگر جانا چاہتے ہو تو یہ پوری دولت ہمیں دے کر جانا ہوگا. حضرت صہیب رومی کا دل محبت رسول سے بھرا ہوا تھا. ان کو دیکھ کر کے مسکرا دیا اور کہا کہ اتنا سستا سودا، لو پوری دولت چھوڑتا ہوں، اور مدینے کو نکل گئے. مدینے طیبہ پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے. ابھی واقعہ نہیں بیان فرمایا. صہیب رومی اپنے دونوں ہاتھوں کو جھٹکے ہوئے چلتے ہوئے چلے گئے. کوئی دولت نہیں، کچھ نہیں. پہنچتے تو حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، صہیب تم نے بہت بڑی تجارت کی، صہیب تم نے بڑی تجارت کی، صہیب تمہاری تجارت بڑی نفع بخش ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں، لوگوں سنو، قیامت کا روز ہوگا، حوض کوثر پر لوگ پیاسے ہو کر آئیں گے اور میرے حوض کوثر سے جو سب سے پہلے پانی پیے گا وہ صہیب رومی ہوگا. اور پھر حضور نے دعا فرمائی اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں صہیب سے ایسی محبت کرو جیسے تم اپنی ماں سے محبت کرتے ہو. لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھو، کچھ قربان کر کے دیکھو. حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ہجرت کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. آج ہم ڈر رہے ہیں کیسے ہوگا، ہمارا کیسے ہوگا. تھوڑی بہت سختی آ جائے تو پھر ہم کسی صورت اپنے آپ کے ایمان کو متزلزل کر رہے ہیں. سختیاں بڑھتی جائیں گی. حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایمان پر رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پر ایک انگارہ رکھنا ہے. جیسے ایک لمحے میں انسان ہاتھ جھٹک کر انگارے کو گرا دیتا ہے، لوگ ایمان سے اتنی جلدی ہاتھ دھوئیں گے. حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ یہ دونوں میاں بیوی کا جوڑا اور چھوٹے سے بچے کو لے کر کے ہجرت کے لیے نکل جاتے ہیں. ہجرت کے لیے نکل گئے. کچھ دور مکے سے نکلے. حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے آئے، گھیر لیا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ محمد کی غلامی اختیار کر لیا ہوں، حضور کے غلام بننے جا رہا ہوں. نے کہا کہ جا رہے ہو تو جاؤ، یہ بچہ ہماری نسل ہے، ہمارا خاندان ہے، چھوڑ کر کے جانا اس بچے کو. زبردستی ماں کے گود سے چھوٹا دودھ پیتا ہوا بچہ چھین لیا گیا اور لے کر کے چلے گئے ددیال والے. کچھ دور گئے تو وہاں پھر ننیا یعنی ان کے سسرال والے آئے اور حضرت ام سلمہ کو زبردستی لے لیا اور کہا کہ یہ ہمارے خاندان کی عورت ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو اسے چھوڑ کر جاؤ. وہ چاہتے یہ تھے کہ ابو سلمہ کے پاؤں رک جائے. معصوم بچہ گود سے چھین لیا گیا، بیوی چھین لی گئی. حضرت ابو سلمہ دونوں کو دیکھتے ہیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں، مالک تو جانتا ہے کہ میں اپنے بچے کی قربانی کیوں دے رہا ہوں، میں اپنی بیوی کی قربانی کیوں دے رہا ہوں. ویسے ہی مدینے شریف نکل گئے. ام سلمہ فرماتی ہے کہ ایک طرف میرے شوہر تھے، ایک طرف میرا بچہ تھا اور میں اکیلی میرے میکال میں صبح سویرے نکلتی، پہاڑ کے دامن میں جاتی، ایک طرف مدینے کو دیکھ کر کے روتی کہ میرا شوہر ادھر ہے، دوسری طرف اپنے سسرال کو دیکھ کے روتی کہ میرا بچہ ادھر ہے. 1 مہینے تک روتی رہی. پھر آخر میں ان کو ترس آیا تو میرے حوالے بچہ کیے. پھر بھی باپ اتنی دور، بچے اتنی دور. عزیزان گرامی، اس کے بعد
بڑی مشکل سے اجازت دی گئی کہ اس معصوم بچے کو لے کر کے ام سلمہ اکیلے سفر کرتی ہے۔ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ سنیں، یہ حالات آنے والے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ سے پوچھا جائے گا مسلمان رہنا ہے تو دولت دے دو، دولت دینا پڑے گا۔ ایمان پہ رہنا ہو تو خاندان سے بچھڑ جاؤ۔ اپنے بچوں کو نرم و نازک تربیت کرنے کی بجائے سخت بنیادوں پہ تربیت کیجئے، اس لیے کہ ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری، حضور کے نام پہ رہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ صحابہ نے اپنی عادت بنا لی تھی کہ حضور کے نام پہ مار کھانا ہے، حضور کے نام پہ لٹانا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنا سب کچھ لٹانا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے عرض کروں، ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ہم تو انسان ہیں نا، حضور کے انعامات ہم نے پڑھا ہے نا، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے اور حضور نے ہم سے وعدہ لیا ہے۔ بار بار عمروں کو جانے کی ہمارے پاس ماشاءاللہ سے طریقہ رائج ہے، ہم میں سے ہر آدمی عمرے کو جا رہا ہے۔ کان کھول کر سنے عمرے کو جانے والوں، حضور کی بارگاہ میں جا کر آپ ٹھہرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زارنی بعد مماتی فکأنما بایعنی فی حیاتی، جو لوگ میرے انتقال کے بعد بھی میری قبر کی زیارت کرنے آتے ہیں، گویا وہ لوگ ایسے ہیں جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو آپ، اللہ کے رسول کے نام پر ایمان لائے ہو آپ کو مشکلات سے گزرنا پڑے گا، حالات سے کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو عادت ڈالے۔ اب سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک شکاری ایک ہرنی کو شکار کر کر باندھ دیتا ہے۔ حضور گزر رہے ہیں، وہ ہرنی اللہ کے رسول کو پہچانتی ہے، حضور سے شکایت کرتی ہے اچھل کر کے، یا رسول اللہ میں گزر رہی تھی، یہ شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو دودھ پلانا ہے، وہ پیاسے ہیں، اگر آپ مجھے اس سے سفارش کر کے چھڑا دیں تو میں جا کر کے دودھ پلا کر کے واپس آؤں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے اس شکاری سے بات کر کے حضور اسے کھول دیتے ہیں۔ وہ شکاری حیران ہے کہ کیسے گارنٹی لیتے ہیں وہ واپس آنے کی؟ ایک جانور ہے، اچھلتے کودتے نکل جاتی ہے، اپنے بچوں کو دور جا کر کے دودھ پلاتی ہے، اور کچھ دیر ہو جاتی ہے، وہ شکاری بے چین ہے، میری ہرنی میں نے محنت سے شکار کی تھی، آپ چھوڑ دیے۔ کچھ دیر کے بعد بڑی شوق سے اچھلتی ہوئی وہ ہرنی آ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے باندھ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے، وہ ہرنی سے پوچھو کہ کیا کرنے آئی ہے؟ شکاری جب شکار کیا تو اوپر تاخچے میں بٹھانے نہیں، اسے کاٹ کر کے قربان کر کے گوشت کھانا چاہتا ہے، اس کی جان لینا چاہتا ہے، واپس کیوں آئی ہے؟ وہ ہرنی اپنی زبان میں کہتی ہے کہ تم نے سنا نہیں، میں نے محمد الرسول اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آؤں گی، تو مجھے حضور کا وعدہ نبھانے کے لیے اپنی جان دینا پڑے گا۔ مسلمانوں، نوجوانوں، وہ ایک ہرنی سکھاتی ہے کہ محمد کا کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے تو جان لٹا کر کے نبھانا پڑے گا، اپنی قربانی دے کر کے نبھانا پڑے گا۔ مخمل اور قالین کے نرم بستروں پر بیٹھ کر، صوفوں پر بیٹھ کر حضور کا وعدے نہیں نبھائے جا سکتے۔ حضور کے وعدے نبھانے کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، میں اپنی بات آخر کی طرف لے جاتے ہوئے بہت اہم بات موجودہ حالات کے لحاظ سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی مجھ سے بیشتر حیدر آغا صاحب نے بڑی ولولہ انگیز تقریر فرمائی، اتحاد کے اوپر کہا۔ میں اس کے اوپر ایک تاریخی واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بڑی درد بھرے انداز میں تاتاریوں کا فتنہ اور ان کے تباہ و تاراجی بغداد کی سب یاد کرتے ہیں، بڑے رو رو کر بیان کرتے ہیں
کہ تاریخ انسانی میں تاتاریوں کی طرح ظلم کسی نے نہیں کیا، لیکن اس ظلم کے پیچھے کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ وہ دور تھا، آپ دیکھیں وہ دور کون سا ہے، تقریباً 611 ہجری، بالکل اس سے 27 سال پہلے صلاح الدین ایوبی نے صہیونیوں کو اور یہ یہودیوں اور صہیونیوں کے انہوں نے سخت ترین مزہ چکایا اور سب کو پسپا کیا تھا، بیت المقدس فتح کی تھی، اور 589 میں ان کا انتقال ہوا، صرف 27 سال بعد کا واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ بغداد کے اندر اس وقت ناصر لدین اللہ اس زمانے میں بغداد کا خلیفہ تھا، اور خوارزم شاہ یہ خراسان میں رہتا تھا، یہ انہی کے تابع تھا، لیکن یہ ناصر لدین اللہ خلیفہ یہ اس کا گورنر تھا۔ ان دونوں میں کچھ انبن ہو گئی، ذمہ داری یہ تھی کہ یہ خلیفہ کا خطبہ وہ بھی پڑھائے۔ چند دن میں اس نے دیکھا خلیفہ کمزور ہو رہا ہے، لہذا خلیفہ کا خطبہ خوارزم شاہ روک دیا۔ ادھر ناصر لدین اللہ کو فکر ہوئی حملہ کروں گا، پیسے نہیں تھے، فوج نہیں تھی، کیا کیا؟ یہ دونوں مسلمان ہیں، انہوں نے فوراً چین کے قریب یہ تاتاری بستے تھے، بڑے سخت قوم تھی، انہوں نے اس چین سے قریب تاتاری قوم کو اس نے بلا کر کے خوارزم شاہ کے خلاف اکسایا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جا کر کے خوارزم شاہ کی یعنی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ یہ پیچھے بیکنگ کیا، یہ سمجھتا تھا کہ وہ مسلمان ختم ہو جائے گا تو میری اکیلی بادشاہت ہوگی۔ یہ تاتاری خاموش تھے، ان کو طاقت دیا، وہ جا کر خوارزم شاہ کا تختہ الٹ دیے، اسے قید کیا، اسے قتل کر دیا، اور وہاں کے اس علاقے کے اوپر وہ قابض ہو گئے تاتاری۔ چند دن کے بعد جب انہیں حکومت کا مزہ لگا، ایک مسلمان دوسرے کو مارنے لگایا تھا، تو کچھ سال کے بعد، چند سال 3 یا 4 سال کے بعد ان کے اندر اقتدار کا شوق ہوا تو یہ بغداد کو آنکھ دکھانے لگے، اور بغداد میں ناصر لدین اللہ کی حکومت تھی، وہاں پر آ کر بغداد کے ایک ایک فرد کو پکڑ پکڑ کر انہوں نے قتل کیا، مسلمانوں کے خون ریزی انہوں نے کی، وہاں کے مکتبے انہوں نے اجاڑ دیے، مسلمانوں کے خون سے دریائیں لال ہو چکی تھی، مسلمانوں کی کتابوں سے برج بن چکا تھا۔ اس کے بعد ناصر لدین اللہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا اختلاف اور آپسی رنجشیں اتنے بڑے بڑے فساد کرتے ہیں۔ آج کا یہ دور، اس کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی جمعیت، تمام کے تمام مکتب فکر ایک طرف ہے، اور ہمارے درمیان سے بعض لوگ بغاوت لے کے اٹھتے ہیں، پورے مسلمانوں کی خلاف ورزی کر کر کے، ان کی مفادات کے خلاف آج کی حکومتوں سے ہاتھ ملا کر کے مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ تم دوسرے کی رسوائی، دوسرے کی ناکامی پہ ہنس رہے ہو، کل تمہارے ساتھ یہ حال ہونے والا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا آخری واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس فتح کرنے کے لیے کئی مہینوں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، کیمپ کیے ہوئے ہیں، ادھر صہیونی لوگ، عیسائی لوگ ہیں، اور ادھر ان کا کیمپ ہے۔ اچانک صلاح الدین ایوبی اپنے 2 قابل ترین جاسوسوں کو، قابل ترین لوگوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ تو صحیح وہ عیسائیوں کے اس کیمپ میں داخل ہو کے دیکھو ان کی پلاننگ کیا چل رہی ہے۔ یہ آخری بات بڑی غور سے سنیں، بڑی اہم ہے۔ جا کر کے انہوں نے دیکھا، 2 دن اپنا بھیس بدل کر عیسائیوں کے کیمپ میں انہوں نے قیام کیا، واپس آئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی کچھ طبیعت بھی خراب تھی، آ کر کہا کہ حضرت ہم نے 2 دن گزارا اور 2 اہم باتیں ہمیں نظر آئی، بڑی اہم اور قیمتی باتیں۔ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان باب ہے، فلسطین یعنی بیت المقدس کی فتح، اور اس کا پیش خیمہ ذکر کر رہا ہوں۔ پوچھا کہ کیا دیکھ کر آئے؟ انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کے کیمپ میں ایک طرف گئے تو وہاں دولت مندوں کا کیمپ تھا، سرمایہ داروں کا کیمپ تھا،
ان کے سامنے ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کے کھانے بچھے ہوئے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں ہیں، بہترین کھانے ان کے سامنے چنے ہوئے ہیں، وہ کھانے میں مست ہے، کھانا سونا شراب پینا یہ ان کی عادت ہو گئی۔ تو ہم دوسری طرف نکل گئے، وہاں پر مذہبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ریلیجیس پرسنالٹیز بیٹھی ہوئی تھی، ان کے اپنے مذہبی لوگ جو ان کے بڑے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم تھوڑی دیر بیز بدل کر ان کے پاس بیٹھ گئے، دیکھا کیا کر رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ان کے درمیان ڈیبیٹ چل رہی ہے، ان کے درمیان دلائل ایکسچینج ہو رہے ہیں۔ پوچھا کس بارے میں، تو دیکھا وہ لوگ بڑی شد و مت سے مذہبی لوگ آپس میں بھیڑ رہے ہیں۔ کس معاملے میں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہے، ان کے جسم سے نکلنے والا فضلہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ دو انہوں نے کہا کہ ادھر دولت مندوں کا یہ عالم ہے اور مذہبی لوگوں کا یہ عالم ہے۔ تو حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے پلنگ سے اٹھ گئے اور کہا کہ پوری فوج کو جمع کرو۔ پوری فوج کو کھڑا کھڑی جمع کیا گیا۔ حضرت نے خطاب کر کے فرمایا، لوگوں سنو، اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا کہ جب کسی قوم کے سرمایہ دار عیاشی میں پڑ جائے، کسی قوم کے سرمایہ دار کھانے پینے اور شراب نوشی اور عیاشی میں ہو جائے اور اس قوم کا مذہبی طبقہ فروعی باتوں میں پڑ جائے، تو سمجھو وہ قوم کو ختم کرنے اور ان کو کمزور کرنے اور ان پہ حملہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ وہ قوم اب کسی کا نہ مقابلہ کر سکتی ہے نہ کسی کے سامنے ٹھہر سکتی ہے۔ مسلمانوں، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، ہمارے سرمایہ داروں کی سرمایہ کہاں لگ رہا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو دے کر کے اپنا سرمایہ کہاں لگ رہے ہیں؟ اور میں بھی مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ افسوس ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ چھوٹی چھوٹی فروعی باتوں میں ڈیبیٹس کرتے ہوئے، بحث مباحثہ کرتے ہوئے لگا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ان دونوں کا یہی عالم ہوگا، سرمایہ دار عیش و عشرت میں اور مذہبی طبقہ فروعی باتوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ قوم اور قوم کے لوگ بے راہ روی کا شکار ہوں گے، جس کی واضح مثال ہم نے کل رات میں حیدرآباد کے راستوں پر دیکھا ہے، جن کے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے بڑے پیسے سرمایہ دار بھی غافل ہے، ہمارے علماء بھی فروعی اختلافات میں پڑھ کر کے اپنے فرائض منصبی کو بھولے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محفل سے، اس جلسے سے، یہ ناچیز ایک طالب علم دل کی اپنی پکار آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ ہمارے بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا سپورٹ کرنا ہے تو آپس میں اتحاد پیدا کرے۔ علماء کرام ان باتوں کو چن چن کر نکالے جس سے اتحاد مضبوط ہوتا ہے، اور پھر سرمایہ دار اپنے سرمایہ کو امت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرے۔ میں چند اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار سماعت فرمائے، وہ جرت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، تو اپنا وطیرہ بدلنا پڑے گا، کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔